بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 9 کے جو نیا سلیبس ہے اس میں اقبال کے اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ جاوید کے نام جو سبق ہے اور یہ سبق نمبر 13 ہے۔ جاوید نامہ اقبال کی مشہور نظم سے یہ اشعار لیے گئے ہیں، اور پہلے ہم ان اشعار کو دیکھتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گران فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے مائے لالا فام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ اقبال کے یہ اشعار جاوید کے نام سے اس سلیبس کا حصہ ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سیالکوٹ کی سرزمین پر یہ مرد حر پیدا ہوا۔ ابتدائی شاعری، ابتدائی جو تعلیم ہے سیالکوٹ میں حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور میں گئے، وہاں سے انجمن حمایت اسلام لاہور کے پلیٹ فارم سے مختلف نظمیں پڑھیں، شکوہ اور جواب شکوہ ان کی نظم کو بڑی پذیرائی ملی۔ پھر اقبال 1905 سے 1908 تک انگلستان رہے، جہاں پی ایچ ڈی کے سلسلے میں، جہاں اقبال کے فکر و نظر میں بڑی تبدیلی آئی۔ اقبال نے پہلے یہاں مشرقی تہذیب کا مطالعہ کر رکھا تھا، پھر مغرب کی تہذیب کا دیکھا، پھر کمپیریزن کرتے ہیں کہ کون سی تہذیب بہتر ہے۔ اقبال کی شاعری کے جو بڑے اردو کے 4 مجموعے ہیں، بال جبریل، بانگ دراز، ضرب کلیم، ارغمان حجاز، بال جبرائیل سے یہ اشعار لیے گئے ہیں۔ اور ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ اقبال جب دوسری گول میز کانفرنس کے سلسلے میں لندن گئے تو ان کا بیٹا جاوید اقبال، جو جسٹس بھی پاکستان کے رہے لاہور ہائی کورٹ کے، جاوید اقبال نے اس وقت 6 سال کے تھے، اور انہوں نے اپنے والد کو خط لکھا اور ایک گراموفون لانے کی فرمائش کی۔ تو اقبال جب واپس آئے تو گراموفون تو نہیں لے آئے، لیکن یہ ان کے لیے اشعار، یہ نظم لکھ کے لائے۔ بنیادی طور پہ یہ نظم صرف جاوید کے نام نہیں ہے، بلکہ ایک باپ کی آواز ہے جو تمام نوجوانوں کے سے باپ جو توقع کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم کے بچوں سے اقبال یہ کہتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ دیار کا مطلب ہوتا ہے شہر یا ملک، اور دیار عشق میں، دیار عشق کی زمین میں، عشق کی حدود میں، اس واقعے سے مراد پوری دنیا۔ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، مقام پیدا کر، مقام اپنی ایک خاص جگہ۔ یعنی اقبال کہتا ہے کہ اے جاوید، اگر اللہ تجھے توفیق دے تو اس عشق میں اپنا خاص مقام اور مرتبہ کر کے حیات جاوید حاصل کر۔ اصل میں اقبال کے نزدیک جو عشق ہے وہ عشق تحرک ہے، وہ عشق روانی ہے، وہ عشق اپنی منزل کی بازجابی کے لیے لگن ہے، وہ مسلمانوں میں حمیت اور غیرت ہے۔ اقبال کے نزدیک یہ عشق ہے۔ اقبال کہتا ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ اے میرے بیٹے، اے جاوید، اے نوجوانوں، تم دیار عشق میں، عشق کی سرزمین میں، مراد یہ دنیا، پوری دنیا میں اپنا مقام پیدا کرو، اور اپنے لیے ایک نئی صبح اور نئی شام پیدا کرو، اور اپنے لیے ایک نیا زمانہ پیدا کرو۔ نیا زمانہ کون پیدا کرتا ہے؟ نئی صبح و شام جو زمانے کے ساتھ چلتے ہیں، جو وقت کی ضروریات کو دیکھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی شعر اسی اہمیت کا حامل ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر تم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر نئی ٹیکنالوجی تمہیں سیکھنا ہوگی، جیسے آج ٹیکنالوجی کا یہ حال ہے۔ اب دیکھیں، تاج محل آگرہ، جب مغلیہ خاندان کا بادشاہ
اپنی بیگم کی یاد میں تاج محل بنا رہا تھا، اس وقت یورپ میں یونیورسٹیز بن رہی تھی، تو وہ تاج محل بنانے والے کیا ہوا، اس کے ساتھ نہیں چل سکے اور بالآخر مغلیہ سلطنت کا زوال ہو جاتا ہے۔ تو اقبال یہی کہتا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، عشق کی دنیا میں اپنا مقام پیدا کرو اور نئے اپنے لیے صبح، نئی شام، نیا زمانہ کر۔ دوسرا شعر دیکھیں، اقبال کہتا ہے، دل اگر خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، دل فطرت شناس یعنی اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو پہچاننے والا دل، فطرت شناس، تو پھر تم کیا کرو؟ سکوت کا مطلب ہوتا ہے خاموشی، لالا و گل، پھول اور پھولوں کی جو خاموشی ہے نا، تم اس سے بھی باتیں کرو۔ کلام کرنے کا مطلب بات، اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری قوم کے نوجوانوں، اے میرے بیٹوں، اگر اللہ نے آپ کو ایسا دل دیا ہے جو فطرت کے رازوں سے واقف ہے، اگر اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ فطرت شناس ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر تم پھولوں کی خاموشی سے باتیں کرو۔ کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے، شاعر یہاں پہ دعوت دے رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی فطرت کے مناظر دیکھو۔ جب تم یہ مناظر کو دیکھو گے پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ زیادہ یقین ہوگا۔ کیسے؟ جب انسان مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھتا ہے تو اس سے یہ ضرور خیال آتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ دن بھر سورج وہ سفر کرتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، پھر صبح طلوع ہوتا ہے، کون اسے حکم دے رہا ہے؟ ہواؤں کو کوئی تو کہتا ہے کہ آپ نے کب چلنا ہے، کب رکنا ہے۔ پھولوں کو کوئی تو ہے جو ان کے لیے یہ طاقت ان میں پیدا کرتا ہے کہ وہ خوشبو ہیں۔ چاند اپنے مدار میں خاص گھومتا ہے، تارے رات کو صرف چمکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری فطرت ہے۔ اور اقبال کہتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے تو تم فطرت سے باتیں کرو۔ اصل میں یہ اقبال یہاں پہ آپ کو یہ بھی بات کر رہا ہے کہ آپ آگے بڑھو، آپ ریسرچ کرو، تسخیر کرو۔ قرآن میں بھی یہی انسان کے لیے یہی پیغام ہے، تسخیر کرنے کا، فتح کرنے کا، آگے بڑھنے کا، ریسرچ مائنڈڈ۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو تو پھر کیا کرو؟ سکوتے کو، پھر تم گلوں کی خاموشی میں بھی باتیں پیدا کرو۔ اور کمال شعر ہے کہ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان۔ شیشہ گرانے فرنگ، فرنگ کہتے ہیں مغرب کی، جو مغرب کو فرنگ، یورپی ممالک کو، اور شیشہ گران، شیشہ یعنی شیشہ والا پیالہ جو مغرب کی طرف سے تمہیں ملا ہے نا، تم ان کے احسان نہ اٹھاؤ۔ اقبال کے اگر پورا فلسفہ دیکھیے تو وہ مشرقی تہذیب کے حق میں ہے اور مغربی تہذیب سے اقبال وہ مغربی تہذیب کو صرف جھوٹے نگوں کی صنعکاری کہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے جو ہماری مشرق کی تہذیب ہے، جو قرآن و سنت والی تہذیب ہے، یہ بہتر ہے۔ مغرب کی تہذیب وہ کہتا ہے وہ بہتر نہیں ہے، وہ صرف ایسے ہے کہ جیسے نقلی جو ہے وہ نگ ہیں کہ باہر سے اس کی چمک ہے، اصل نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تم ان کے احسان نہ اٹھاؤ، ان کے خوبصورت جام دیکھ کے تم لالچ میں نہ ہو کہ وہ شیشے کے جام ہیں۔ اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، تم ان کے احسان نہ اٹھاؤ بلکہ سفال ہند، سفال کا مطلب ہوتا ہے مٹی، تم ہند کی مٹی سے کیا کرو؟ مینا و جام پیدا کرو، تم یہاں سے ساغر اور پیالے پیدا کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اقبال اپنے بیٹے سے اور نوجوانوں سے یہ مخاطب ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تم مغربی تہذیب کے پیچھے نہ پڑو، تم مغرب کے شیشہ والے جو سراہی کے وہ پیالے تھے ان کے احسان نہ لو، بلکہ اپنی مٹی سے کیا کرو؟ اپنی مٹی سے کیا کرو؟ تم اپنے پیالے پیدا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ تم مغرب کی تہذیب سے کے پیچھے نہ بھاگو بلکہ اپنی تہذیب کے لیے کام کرو، تم اپنی تہذیب کو شناخت بناؤ اور اس جامع سفال کس سے پیدا کرو؟ سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، یہاں کی مٹی سے۔ تو اقبال نے بڑا مغرب کی تہذیب کو ہمیشہ جو ہے وہ کہا کہ بنائے کیا سمجھ کر شاخ گل پہ آشیاں اپنا، چمن میں آہ کیا رہنا جو ہو بے آبرو رہنا۔ اور اقبال مغربی فلسفے کے سارے کے خلاف ہیں،
وہ یورپ کے، وہ کہتے ہیں ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اقبال کا اگلا شعر کہ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر۔ شاخ طاق، انگور کی بیل، اقبال اپنے آپ کو انگور کی بیل کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا جو ثمر ہے وہ میری غزل ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑا فلسفہ ہے کہ یہ جو شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شراب انگور سے بنتی ہے، تو اقبال کہتا ہے کہ میرے ثمر سے مائے لال فوم پیدا کر، میں لالا فوم یعنی سرخ رنگ کی شراب جو ہے وہ میرے انگور کی بیل سے پیدا کر۔ یہاں بھی اقبال اسے بیٹے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عظمت انسان میں عظمت مسلمان بہت زیادہ ہے اور آپ کی عظمت بہت ہے، آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے میں وہ انگور کی بیل ہوں جس سے شراب بنتی ہے۔ اور دیکھیں شراب انگریزوں کے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ کہتا ہے وہ پھر اس کا مطلب جو چیز اصل میں ہے وہ ہماری ہے، یہ تہذیب اور یہ کلچر، یہ روایات ہم نے دی ہیں، یہ ہماری ہیں۔ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میں انگور کی بیل ہوں اور یہ میرے افکار سمجھے، میرے خیالات سمجھے، میرے افکارات اور خیالات اہم ہیں۔ اور آخری شعر کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ اقبال نے ہمیشہ فقیری کو ترجیح دی ہے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی درویشی پہ فخر ہے، مجھے اپنی فقیری پہ فخر ہے، امیری کو کبھی آپ نے اہمیت نہیں دی۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، کہتا میں امیری طریقہ نہیں ہے بلکہ میرا فقیری ہے۔ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اقبال کہتا ہے اپنی خودی اپنی انا نہ بیچو بلکہ غریبی میں نام پیدا کرو۔ یہ کمال بات ہے، اقبال کا پورا فلسفہ خودی ہمیں ملتا ہے جب ہم اقبال کے افکار اور نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کیا خودی کیا ہے؟ خودی کیا ہے؟ اقبال نے کہا کہ اپنی ذات کو پہچاننے کا نام خودی ہے، کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے پھر اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے میری پیدائش کیا ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کیا ہے، تو پھر کیا رب کو۔ اقبال کا پورا فلسفہ ہے فلسفہ خودی۔ اقبال کہتا ہے خودی نہ بیچ، اپنی انا اپنی ذات نہ بیچو، غریبی میں نام پیدا کرو۔ اقبال یہی نصیحت چھوڑتا ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔